السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، جو مسلم عہد جس کو میڈیول انڈین ایجوکیشن کا پیریڈ کہا جاتا ہے، تقریباً یہ دور 1000 عیسوی سے لے کے 1800 عیسوی تک رہا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس دور کی اہم خاصیت یہ رہی کہ ایجوکیشن سسٹم کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں تھا۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر میڈیول ایجوکیشن سسٹم جیسا ہی آتا ہے، ہم لوگوں کو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہے، یہاں پر تعلیم کا نظام سب کے لیے عام کر دیا گیا، کسی کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ہر کس و ناقص کے لیے کیا ہے تعلیم عام کر دی گئی تھی۔ ایک سب سے بڑا اچنبے میں ڈالنے والا ایک سبجیکٹ جو تھا پبلک ایڈمنسٹریشن، انتظامی مملکت، یہ سبجیکٹ کو کیا کیا گیا بولے تو ایک عام طبقے کے لیے بھی متعارف کروا دیا گیا۔ کیا حکومت کی صاف نیک نیتی یہاں پر یہ ظاہر ہو رہی کہ بڑھنے کے مواقع سب کے لیے ہیں، کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک کیا کہتے ہیں کلاس کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں عہد اکبری میں تعلیم کا ایک اہم مقصد، جس کو آج بھی وہ چیز نہیں، پرانی نہیں ہوئی بلکہ نہیں ہے، کہ ہندوستان کی وحدت کے لیے تعلیم کو ذریعہ بنایا گیا، ہندوستان کی سالمیت اور وحدت کو فروغ دینے کے لیے، یعنی ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہمارا ملک ہے، اور تمام جو ہندوستان کی جو فضائیں ہیں، ماحول ہے، ہوائیں ہیں، یہ سب ہماری ہے۔ اس طرح سے تو ہندی وحدت کا جو کانسیپٹ تھا اکبر کے دور میں پیش کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے الگ الگ رجواڑے، الگ الگ قسم کے حکومتیں تھیں جو اپنے آپ کو ہندی کہنے سے زیادہ اپنی ریاست کی جانب بہت زیادہ توجہ دیتی تھی، ریاست کے نام کی جانب۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اب ایک ایسا ایک انقلابی قدم اورنگزیب کے دور میں پیش آیا کہ وہاں پر ہمارے اور آپ کے جیسے اساتذہ کے لیے کیا کیا گیا، ماہانہ تنخواہوں کا انتظام کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے تنخواہیں 6 مہینے نہیں ملتی تھی۔ غالب کو آپ لوگ پڑھے تو غالب خود اپنے چند اشعار میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اگر مہینے کو مہینہ تنخواہ ملی تو بہت بہتر رہتا تھا، بہادر شاہ ظفر سے کہتے، تو 6 مہینے کو تنخواہیں ملتی تھی۔ مگر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیریڈ میں بڑا ہی ایک اچھا، بہت ہی بہترین انتظام یہ کیا گیا کہ اساتذہ کے لیے ماہانہ تنخواہیں مقرر کر دی گئیں۔ اسی طرح سے طلبہ اور ان کی تعلیمی استعدادوں کی بنیاد پر روزمرہ کے وظیفوں کی شکل میں روزمرہ کے وظیفے وغیرہ دینے کا چلن اورنگزیب ہی نے شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے طلبہ کی تعلیمی استعدادوں کی طرف تو کوئی توجہ دیتا نہیں تھا، لیکن دی بھی جاتی تھی کہ طلبہ کے اپنی ذاتی استعداد تھی، زیادہ بچوں کو ابھارنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی۔ تو تعلیمی وظائف مطلب کیا ہے، اسکالرشپ کا چلن جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ اسی طرح سے ہمارے دکن میں قریب کا جو ضلع ہے بیدر ہے، نظام آباد کے قریب کا، کرناٹکا میں، تو وہاں پر مدرسہ محمود گاواں تھا۔ محمود گاواں بہمنی سلطنت کا ایک بہت ہی لائق و فائق وزیر تھا۔ کتب تاریخ میں اس مدرسے کی دکن کی کتب تاریخ میں اس مدرسے کے تعلق سے بہت زیادہ تعریفیں بیان کی گئیں اور سنی گئیں، بیان کی گئی ہیں، اور ایک بہت ہی بہترین ماہر تعلیم رہا محمود گاواں۔ اسی طرح سے محمود گاواں نے اپنے ہی نام سے بہمنی سلطنت کے نامور وزیر نے مدرسہ محمود گاواں کو شروع کیا، لیکن جیسا ہی محمود گاواں کا انتقال ہوا، اس کے ساتھ کیا ہے، یہ مدرسہ بھی عدم توجہی کا شکار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہوا بولے تو عادل شاہی سلطنت، بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد دوسری سلطنتیں شروع ہوئی۔ ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پہ سننے والوں میں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک چیز یہ ہوگی کہ کیا ہے، اب تک صرف کیا کیا جا رہا بولے تو لڑکوں کے ہی تعلق سے بتایا جا رہا ہے، لڑکیوں کے تعلق سے نہیں بتایا جا رہا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اکبر کی رضائی ماں ہے ماہی منگا،
وہ بھی بڑی ہی نیک اور بڑی ہی دور اندیش خاتون تھی. اب سیریلوں میں کیا کیا گیا وہ لوگ ایک باضابطہ ایک تعصب کے تحت یا کیا کہیں گے اسے ایک متعصبانہ نظریے کے تحت اس کو نگیٹو انداز میں بہت برے انداز میں پیش کیا گیا. لیکن وہ ویسی تھی نہیں, اگر ویسی رہتی تو پہلے چوٹ ہو جاتی. تو اس واسطے کیا ہے, ماہی منگا ایک بہت ہی بہترین خاتون گزری ہے. اکبر کی رضائی ماں تھی وہ, اور انہوں نے ایک مسجد اور کالج بھی دہلی میں بنوایا تھا. اسی طرح سے مسلم عہد حکومت میں اس تعلق سے ہماری بات ہو چکی ہے. مسلم عہد حکومت میں جب بچے کو تعلیم دینے کے لیے ایک بچے کو تعلیم جو دی جاتی تھی اس کو کیا کہتے ہیں, ذرا سا ڈسکشن کریں گے ہم. بسم اللہ خان. نہیں, بچے کو جو تعلیم دیتا تھا ابتدائی تعلیم, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ خان. معلم نہیں, اور ایک چیز, اور ایک نام یاد رکھیے. یہ چھوٹی چیزیں بعض وقت ٹرمینالوجی بھی آ جاتی. اگر ہم پوری توجہ دیجیے, 100% دیجیے اپنا, آدھا چھوڑ دیے آدھا پڑھ لیے تو کیا پڑھے. تو بعض وقت کیا ہوا, جس کا PSPSC کے ایگزامس میں بھی کیا ہے, چند اصطلاحات پوچھ لی گئیں, کئی لوگ مس کر دیے. گڑی کسے کہتے ہیں بلکہ پوچھ لیا گیا. جیسا نظام آباد میں گڑیاں ہیں, گھڑی میں گڑی. اسی طرح سے ہندی زبان کس انداز میں ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو اتالق کیا کہیں گے اسے؟ اتالق الف لام. ان کے پاس کس کو بھیجا جائے گا؟ جو بچہ ہے اتالق سے کیا رشتہ رہے گا بچے کو؟ اس دور کے بچے کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا بولتے سر؟ مینٹر کہیں گے. مگر اتالق کے تعلق سے اتالق ایک ٹرم یاد رکھ لیجئے, اس دور کا خاص ٹرم ہے یہ. اور بچے کو کیا کہیں گے اس دور؟ انگلش میں مینٹور بولتے سر. جی تھینک یو سر. جی انگلش میں اتالق کو کیا بولتے ہیں؟ مینٹر کہیں گے, مینٹر. اوکے تھینک. ہاں, بچے کو کیا کہیں گے؟ بچے کو کیا کہیں گے؟ شاگرد. رائٹ, شاگرد کہیں گے. طالب علم نہیں کہیں گے, اسے کیا کہیں گے؟ شاگرد. شاگرد کے معنی الگ ہے, طالب علم کے معنی الگ ہے. انگلش میں اسٹوڈنٹ طالب علم کے لیے اسٹوڈنٹ ہے اور شاگرد کے لیے پیپل ہے نہیں. تو اس طرح سے ایک یہ ٹرمینالوجی تھوڑا سا ڈیفرینٹ کرتے ہوئے, شاگرد دیکھیے, شاگرد کو اتالق جو ہوتا ہے, اتالق اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے, استاد اور طالب علم کا رشتہ ہوتا ہے نہیں. یہاں پر تھوڑی ٹرمینالوجی یاد رکھ لیجئے, ورنہ کیا ہے, یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. شاگرد چھوٹا ہوتا ہے, شاگرد کو سکھایا جاتا ہے, طالب علم کو صرف سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. شاگرد کو کیا کرتے ہیں ہم؟ سکھاتے. شاگرد پنجم تک کے بچوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاگرد بول سکتے. 6th کے بچوں کو ہم شاگرد نہیں بول سکتے بلکہ طالب علم کہیں گے. مکتب ابتدائی مدرسے کو مکتب کہیں گے. جی, تو بات سمجھ میں آئی ہے. اتالق ہو شاگرد, استاد ہو طالب علم. ہاں, ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. ہاں, مینٹر اینڈ پیپل. اس طرح سے تو یہاں پر تھوڑا سا فرق, یہ چیزیں ہم کو یاد رکھ لیتے ہوئے جانی چاہیے, نوٹ بھی کرنی چاہیے. تو
تو اس تعلق سے آپ تھوڑا تحقیق کیجیے اپنے اپنے حساب سے. اب یہاں پر دیکھیے مسلم بچے کو جب تعلیم شروع کی جاتی تھی تو رسم بسم اللہ خوانی کی جاتی تھی. آج اس کا چلن ہے. ہاں نہیں ہے سر. نہیں ہے بلکہ کیا ہے بچہ کب اسکول میں جاتا ہے کب ہمارے کو چھٹکارا مل جاتا بچے سے, بچے کی شرارتوں سے تقریباً یہی چلن ہے سب طرف. تربیت جیسا عنصر بہت کم ہو گیا ہمارے پاس. تو یہاں پر دیکھیے تو بچے کی رسم بسم اللہ خوانی کی جاتی تھی, اور ہمارے ڈیٹ آف برتھ تو کبھی رانگ بھی ہوں گے لیکن اس وقت تاریخ پیدائش کے حساب سے بچے کی دن ایک ایک دن گنے جاتے تھے. اور رسم بسم اللہ خوانی کے تعلق سے یاد رکھ لیجیے ایک اچھا سیکوینس ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن. ہاں یہ اچھا سیکوینس ہے یاد رکھنے کا. 4 سال 4 مہینے اور 4 دن 4 دن 4 نا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے اچھا ان لوگوں میں بھی سیکوینس میں 3 ہی ہیں, مہینہ ہے دن ہے اور سال ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے بسم اللہ خوانی کی رسم کس طرح سے کی جاتی تھی بولے تو ایک چاندی کی تختی تیار کروائی جاتی تھی, اس پہ قرآن پاک کی سورہ اقرا لکھی ہوتی تھی جو اس سے پڑھوائی جاتی تھی, اور اس وقت سے کوئی بھی ایک اتالق یا استاذ اس پر مقرر کیا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ علی بے اب اسی طرح کا ایک مترادف کیا ہے بولے تو پرسوں جو گورنمنٹ اسکولوں میں شروع ہوتا اس طرح سے اکشرابھیاسم, اس طرح سے ایک رسم متعارف کروائی گیا اکشرابھیاسم بول کے. اب ہمارے پاس کئی لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس طرح کی رسم کو ہمارے پاس کا ایک مترادف ورڈ ہے بسم اللہ خوانی. وہاں پہ اکشرابھیاسم بڑے سرسوتی کی پوجا کے ساتھ اس کے ساتھ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے. بچے کا پہلا دن ہے باضابطہ یہاں پہ باسر ہے یہاں پر نظام آباد میں, تو باسر میں باضابطہ لے کے جا کے کیا ہے وہاں پر علم کی دیوی ہے ان کے اعتقاد کے حساب سے, تو وہاں پر اس کا پہلا جو الفاظ ہے تعلیمی الفاظ ہے تعلیمی انداز ہے وہ شروع کیے جاتے. لیکن ہمارے پاس یہ رسم کیا ہے بالکل مفقود ہو چکی ہے کہ اس کا امپیکٹ بچوں کی ذہانت پر بہت اچھا پڑتا کہ میری تعلیم کی شروعات اتنی اہم ہے تو تعلیم کتنی اہم ہے, تو بچوں میں ایک حوصلے جیسی چیز پیدا ہوتی. اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی اس دور میں نظر انداز نہیں کیا جاتا بلکہ لڑکی کو جب مکتب جانا شروع کرتی تھی تو اس دور میں رسم بسم اللہ خوانی ادا کی جاتی تھی. سمجھ رہے لڑکیوں کے لیے ایک رسم ادا کی جاتی تھی. اس رسم کو کیا کہتے تھے عیدی کی رسم کہتے ہیں, اور اس محفل کا نام محفل زرفشانی. جی محفل زرفشانی. لیکن سر اب 2.5 سال میں ہی بچوں کو تعلیم شروع ہو جا رہی شاید, اس لیے اب یہ بسم اللہ خوانی کمپلسری 4 ایئرس کے بعد ہی کرتے, تو شاید یہ مفقود ہو گئی رسم. جی آپ لوگوں کی بسم اللہ خوانی ہوئی تو یاد ہے آپ کو, ہم تو 5 سال میں نہیں گئے. لیکن اب 2.5 سال کے بچوں کو مدرسوں کو بھیج دے رہے نا سر. بڑے بوجھ ہو گئے, بچوں کی تعلیم بھی بڑی بوجھ ہو گئی پیرنٹس کے لیے. وہ میں سمجھتی یہ پیرنٹس میں بچوں میں وہ خلوص کا بھی رشتہ نہیں رہا جو پہلے تھا. کمپٹیشن ویسا ہو گیا نا سر آج کے دور میں. وہ کمپٹیشن لیول پڑھانا ہے سر. مارکس امپورٹنٹ ہے. نہیں آپ لوگ ٹرینڈ ہیں, آپ لوگ کب سے سی چل رہا سو آیا سو جب سے یا RT آیا جب سے, تو مارکس کی نہیں استعدادوں کی اہمیت ہے. جی ہاں اوور آل کو دیکھا جا رہا, لیکن حالات حاضرہ اس چیز کی اجازت بھی نہیں دے رہے نا سر. آپ کو آج کے ٹیکنالوجی دور میں اپ ٹو ڈیٹ ہے نا. قریب سب آؤٹ ڈیٹڈ ہونے والے ہیں کیونکہ AI جو آ رہا نا اس میں کیا ہوں گا بولے تو جس کے پاس استعدادیں رہیں گی نا وہی بندہ سروائیو کر سکے گا.
اور جس کے پاس استعدادیں نہیں رہیں گی وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کھلی بات ہے. مارکس کسی اسماعیل میرٹھی کی آپ لوگ نظم سنیں کہ تنے گا نہ اب حسرت کا شامیانہ, بجے گا محبت کا نہ کارخانہ. تو اس میں ایک نظم میں انہی کی قدر ہوں گی. چند اشعار کے بعد انہوں وہی بتا رہے, شعر یاد نہیں آ رہا, مگر مفہوم یہ ہے کہ انہی کی قدر ہوں گی جس کی صلاحیت و استعداد نہیں. ایسا ہے. تعلیم بھی ایسی ہونا. ٹیگور کے بہت نظم ہے, ویز دا مائنڈ از وداؤٹ فیئر, بہت مشہور زمانہ نظم ہے ٹیگور کی. تو وہ بھی بڑی اچھی ہے کہ تعلیم سے یہ دو چیزیں بھی نکل گئی ہمارے پاس سے. ڈر خوف آ گیا اور امتحان کا نام بدل دیے. امتحان نہیں بول رہے, کیا بول رہے اس کو, بولے تو اسسمنٹ بول رہے, تب بھی وہ ڈر خوف ہے. اسسمنٹ جس طرح سے پاولو کا پڑھے نا, ایک چیز سے دوسری چیز وابستہ ہو جاتی وہاں پر لاشعوری طور پر خود اختیاری نظام میں, تو ویسی ہو گیا. نظام کا مترادف اسسمنٹ ہو گیا تو ختم ہو گیا معاملہ سارا. یعنی کیا ہے, بچے اس طریقے سے کسی کا مائک آن ہے اس طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتے. ان کو پڑھ کے پھوکرے جیسا دکھ رہا ہے. بچے تو پریشر میں ہے سر, آپ نام چینج کرے تو بھی کیا ہے وہ جو پریشر لو. ایز اے پیرنٹ کیا ہے, ہم دیکھیں گے آگے سی میتھڈ بڑا ہی فری کر رہا بچوں کو, لیکن پڑھانے والے معذرت کے ساتھ میں بھی اس میں شامل ہوں, پڑھانے والے بچوں کو پریشر میں ڈال رہے ہوں. ہاں, تو موجودہ نظام تعلیم کیا کر رہا, استعدادوں پہ بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے. استعداد کسے کہیں گے, آگے بھی آتا ہے یہ ٹاپک, ابھی بھی گزر چکا ہے. اورنگزیب کے پیریڈ میں استعدادوں کی بنیاد پر تعلیم دینے کی بات کی گئی ہے. تو استعداد کسے کہیں گے, ایک طریقے سے سوال ہے نا. نہیں سر, وقت واحد میں اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے, کوالٹیز کو لیتے ہوئے اپنے ذہن کو استعمال کرنا شاید. ہاں, اسکل تو اس کا استعداد کا مترادف ہے. اور تھوڑا آپ ڈیفینیشن کچھ بول رہے تھے. اچھا, صلاحیت بھی اس کا مترادف. نہیں سر, سیکھی ہوئی چیز کو ہر جگہ پہ اپنے سچویشن بیسڈ پہ استعمال کرنا, وہ استعداد کہلائیں گی. اپلیکیشن آپ لوگ کیا پڑھے بلومس ٹیکسانومی میں دیکھیے, اپلیکیشن میں ایبیلٹی سر, ایبیلٹی ٹو پرفارم, جی وہ بھی مترادف ہے. آپ لوگ دیکھیے تھوڑا سا اس تعلق سے تحقیق کیجیے, استعداد کا ڈیفینیشن کیا ہے, کیونکہ اب ہم کو کیا ہے بغیر تحقیق کے تو آگے بڑھ نہیں سکتے. جی اچھا, تیری استعداد کتنی ہے بول کے بولتے حیثیت ہے شاید, اسکول سے باہر نکلو دیکھ لیں گے بول کے بولتے ہیں. ہالسٹک اپروچ ٹو لرننگ. ہاں رائٹ, یہ کچھ ہے. جی. تو استعداد دیکھو ایک ایسی صلاحیت ہے جو irreversible ہے, یعنی ریورس نہیں ہوتی. وہ استعداد اگر صحیح استعداد بچے میں پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہم, تو وہ واپس نہیں ہوتا. وہ استعداد ہے. اس کا ایک اور مترادف ہمارے پاس کیا تھا بولے تو, تھوڑے پرانے سسٹم میں کیا تھا, مطلب MLL, منیمم لیول آف لرننگ. منیمم لیول آف لرننگ آپ ٹریننگ میں سیکھے ہوں گے نا, یہ بھی آتا آگے. منیمم لیول آف لرننگ کیا ہے سر؟ استعداد کا ڈیفینیشن پورا ایک سینٹینس میں بولیے نا. ایسی صلاحیت جو جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, irreversible skills, یعنی جس کو الٹا نہیں کر. ہاں وہ بھی کاؤنٹ کیجیے اس کے جملے میں. ہاں, کسی ایک چیز کا پورا احاطہ کرنا, آزادانہ طور پر بچے دیکھ پانا, آزو بازو ماحول انوائرمنٹ سب کا تجزیہ جائزہ, اچھا ادراک کر پانا. جی وہ بھی صحیح ہے, مگر ایک چیز یاد رکھ لیجیے کہ کیا ہے, ایسی استعداد ایک ایسی صلاحیت کو کہتے ہیں جو
ریورس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ سائیکل چلانا سیکھ لیے, اور پھر اس کے بعد میں سائیکل چلانا بھول گیا بولے تو نہیں چلتا نا, نہیں بھولتے. میں تو کسی کو نہیں سنا میں سائیکل چلانا بھول گیا بولے, ہے نہیں. اس طرح سے ریممبرنگ بولے تو آپ تھوڑا باؤنڈ کرتے رہے اس کو, پھر دماغ سے ریلیٹ کرتے رہے. پھر اس کے اسکلس بولے تو دو بھی رہتے نا, سافٹ اسکلس بھی رہتے, ہارڈ اسکل بھی رہتے. ٹھیک ہے, اب آئیے آگے کی طرف, آگے کے پوائنٹس دیکھیں گے ہم. اس دور میں جو بیوہ ہوتی تھی مسلم دور میں, کا مائک آن ہے. سر آپ منیمم لرننگ کے بارے میں بول رہے ہیں, لیول آف لرننگ. ہاں, منیمم لیول آف لرننگ کے تعلق سے آپ کیا سوچے؟ آپ لوگوں کا کیا تصور ہے؟ سوچے نہیں, تصور کیا ہے منیمم لیول آف لرننگ؟ کم سے کم بچوں کو لکھنا پڑھنا وغیرہ آ جانا, اور بنیادی اعمال جو ہے ریاضی کے وہ سیکھ لینا بچے. آئیڈینٹیفائی دی تھنگس. منیمم لیول آف لرننگ کے معنی یہ ہے کہ کیا ہے, آرٹ سیریل چل رہا کیا آن لائن؟ اب آوازیں ویسی آ رہے میرے کو. تو اپنے مائک بند کیجیے نا. مائک کوئی ایک سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ لیجیے, مائک بند کر دیجیے. بڑی خوفناک آوازیں آ رہی. ہاں, تو وہاں پر منیمم لیول آف لرننگ کیا ہے بولے تو, آپ کی جو کتاب دی گئی نصابی کتاب, کم از کم بچہ اس میں تھرو بولے تو یہ پوری بدیانتی ہے. ہاں آ رہی ہے اب آواز؟ ہاں, تو منیمم لیول آف لرننگ یعنی جو نصاب دیا گیا, نصاب جو نصابی کتاب دی گئی ہے, کم از کم بچہ کم از کم اس میں تھرو ہو جانا, یہ منیمم لیول آف لرننگ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں نام لکھنے آ گیا, یہ تو بدیانتی ہے. نام لکھنے آ گیا اور کچھ پڑھنے آ گیا, یہ تو آپ سلیبس بھی نہیں کر رہے. سلیبس پورا کمپلیٹ کرنا ہے منیمم لیول آف لرننگ. یہ تصور دیا گیا ہے, اس کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم کئی طریقے سے کیا ہے, جانے انجانے میں ہم کئی ڈیفینیشن سے واقف نہیں ہیں. MLL مطلب پوری کتاب میں بچہ تھرو ہو جانا, کم از کم اتنا تو تھرو ہو جانا. جبکہ کتابوں میں اب کی کتابوں میں فرق کیا ہے یہ بول دیا. سب پرسپیکٹس پڑھ رہے اپن. جی بول سکتے, مائک کھول کے بول سکتے آپ. جب کی کتابوں میں آپ کی کتابوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کی کتابوں میں سارا ایکٹیویٹی بیس ہے لرننگ. اوکے, اور استقرائی طریقوں پر مبنی کتابیں. چائلڈ سینٹرڈ ہے سر. MLL کے چائلڈ سینٹر تو پہلے کی بھی کتابیں تھی, لیکن MLL کے کمپیریزن میں موجودہ کتابیں کیسی ہیں یہ بولیے. پیٹ لکھ کے آئے سو ہے آپ لوگ. پکچرز کو بھی رنگین کر کے اور اس کو اچھے سے ایلابریٹ کوشچننگ, بچوں کو کوشچن کیا جا رہا ہے, بچوں کی مہری کا کوشچن کو زیادہ بچوں سے اخذ کیا جانے کی کوشش کری جا رہی. بالکل بالکل. اور آپ لوگ ٹیٹ لکھ کے آئے, ٹیٹ میں اتنے سوالات کیا کرے, آپ کو ہلا کے رکھ دیے اور باہر نکل کے بولے باہر نکل اظہار کا موقع نہیں. منیمم لیول آف لرننگ کے متوازی طور پر کیا سسٹم ہے موجودہ کتابوں میں؟ تھنکنگ ایبلٹی انکریز کرنے کے لیے ہے سر. اور LSRW سر, تھنکنگ ایبلٹی وہ تو پہلے سے پڑھا کے یہ کر دیے. نہیں سر, بچے کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں سر. سوال نہیں میں آپ لوگ کیا ہے سوچنے پہ مجبور آپ لوگ کر رہے, لیکن اس کے علاوہ ایک چیز کیا ہے بولے تو اس میں آپ کو جو
मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कम से कम इतना होना बस से खत्म था पुरानी किताबों में। लेकिन मौजूदा किताबों में क्या है वो में परसों टेट लिखे आप लोग, टेट लिखने के बाद क्या है, बाद कैंडिडेट ये एतराज करे कि हमको आउट ऑफ द सिलेबस आया। यस सर, नॉलेज बढ़ाने के लिए बच्चे को आगे उनकी सोच को आगे करा। हाँ बच्चे को फेल नहीं करना सर, बच्चे नहीं फेल करने, नॉन डिटेंशन पॉलिसी हट गई तो कर सकते हैं। अगर सर कितना याद हुआ बच्चे को पूछा जाता है। टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। एप्पल रेड है बोले तो सर बच्चा और कितनी चीजें रेड है उसके बारे में बच्चा जवाब देना, शायद ऐसी चीजें नहीं मिनिमम लेवल आपकी सिफात सिलेबस। अच्छा सर ये तो अब मैं बियॉन्ड द सिलेबस स्टूडेंट, राइट बियॉन्ड द सिलेबस स्टूडेंट सोचना और उसके बारे में भी लिखने की एबिलिटी रखना। बिल्कुल आप बिल्कुल सही ये करें कि मौजूदा किताबें क्या है बोले तो बियॉन्ड द सिलेबस है। मौजूदा किताबें पहले ऑन द सिलेबस होता था, सब कुछ नहीं आया, कुछ बाहर से आ गया तो क़यामत आ जाती थी एग्जाम सेंटर्स पे, ये बाहर से आ गया, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अब देखिए मौजूदा किताबों की खासियत ये है, एवेलेबल हट गया, अब क्या है बोले तो मनसूबाबंदी के जरिए नया तलाश करके लाना, पैटर्न है। राइट मुझे कंफ्यूज करने दीजिए, सीसी पैटर्न है। इसकी खासियत क्या है बोले तो आप सबक पूरा पढ़ाए बाद सवालात, आपको सबक खत्म करे बाद सबक डायरेक्ट नहीं है, सवालात पहले टिका करा देते थे, याद है, यहाँ से यहाँ तक कर लो, यहाँ से यहाँ तक कर लो, यहाँ से यहाँ तक कर लो। अब करा सक रहे, एक आध भी नहीं करा सक रहे, एक आध करा दो नहीं सर उसमें आंसर्स। हाँ तो सारी की सारी किताब बियॉन्ड दी टेक्स्ट बुक है, आप इससे भी ज्यादा नॉलेज दे सकते। टेट में भी एक कंडीशन लगाई गई थी कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बल्कि टॉपिक रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता, इस वास्ते कुछ पूछा गया टॉपिक रिलेटेड तो हंगामे मच गए कि क्या है भाई आप लोग क्या करे बोले तो सिलेबस से बाहर का पूछे। लेकिन सीसी पैटर्न आने के बाद एक साहिबा सीसी पैटर्न डाले, वो भी बेहतरीन बात करे कि सीसी पैटर्न कुछ है तो सवाल इसमें डाल सकते, आप चैट में डाल सकते, माइक ऑफ भी रखिए, चैट में भी डाल सकते। तो अब उसके बाद सीसी पैटर्न आने के बाद आपको ये एतराज करने का कोई हक नहीं है कि आप सिलेबस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा है। बल्कि क्या है, कंडीशन दिया गया है बाज़ाब्ता कि आप परेशान होइए नहीं, दूसरों को एक परेशान कीजिए नहीं। तो आइए टॉपिक की तरफ आते हैं, ये भी टॉपिक ही था, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं था कुछ भी। तो अब वहां पे कई औरतें उस दौर में क्या है, जंगों में जाते थे आदमियां, बेवाएं भी होती थी, नहीं होती थी औरतें, होती थी। तो अब उनका क्या काम था बोले तो समाज में मुस्लिम समाज में बेवा औरत को एक अलग मुकाम से देखा जाता था। अब दूसरे समाजों की बात नहीं करेंगे, दूसरे समाजों के मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन मौजूदा समाज का मामला ऐसा है कि क्या मौजूदा मुस्लिम समाज का वो मामला ऐसा था कि लड़कियों को मजहबी तालीम देना और कुरान पढ़ाना, बेवाएं क्या करती थी, उसको अपना मुकद्दस फरीजा समझ के अदा करती थी, पेशा नहीं, फरीजा। मौजूदा तौर पर क्या है बोले तो मौजूदा तौर पर भी क्या है, हम हमारा तमाम का तमाम क्या है तशख्खुस वगैरह सब खत्म कर दिए। हम बचपन में भी देखते थे अगर कोई खातून तना रहती घर में, बेवा वगैरह है, तो महल्ले के बच्चों को जमा करके क्या है, छोटे बच्चों को जमा करके बेहतरीन अंदाज में मजहबी तालीम देती थी, कुरान पढ़ाती थी। लेकिन आज क्या हुआ, सोसाइटी और समाज ऐसे हो गए कि क्या है, बिल्कुल ही लोगों को किसी की परवाह नहीं रही। उसके साथ देखते हैं हम दक्कन के मकबूल तरीन हुक्मरान, लड़कियों की तादाद ज्यादा है, स्वास्थ्य एक सवाल हाईलाइट हो रहा कि क्या है, लड़कियों मकबूल तरीन हुक्मरान चांद सुल्ताना अहमदनगर की, वो बड़ी ही आलिमा फाजिला थी और बेहतरीन जंगजू भी थी।
اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ عربی کی، فارسی کی، ترکی کی، کنڑ اور مراٹھی کی ماہر تھی. رضیہ سلطانہ کی بات نہیں کروں بلکہ چاند سلطانہ کی بات کریں. یہاں پہ احمد نگر جو اسٹیٹ تھا وہاں کی بات. اسی طرح سے ایک اور مشہور خاتون مغلیہ دور میں گزری ہے، ان کا نام ہے بابر کی بیٹی گلبدن بانو. انہوں نے اپنے بھائی کی زندگی اور حیات پر ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام تھا، بول سکتے کوئی؟ ہمایوں نامہ. چیٹ میں ڈال دیے. ہمایوں نامہ، بہترین جواب. ہمایوں نامہ تھا. بہت ہی بہترین انداز میں اپنے بھائی کے تعلق سے، بھائی کے کارناموں کے، بھائی کی زندگی کے تعلق سے لکھی ہیں. آج کل کے پہنا کرتے ہیں ایسا. کچھ خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی. تو اس طرح سے آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ ذرا آواز نہیں آ رہی تو آپ وہاں پر چیٹ میں ڈال دیجیے. ہاں چیٹ میں ڈال دیجیے. آواز نہیں آ رہی تو چیٹ میں ڈال دیجیے. جی اب یہاں پر دیکھیے ایک بہت ہی مدبر چاند سلطان احمد نگر جو اسٹیٹ تھا، جو ریاست تھی احمد نگر، وہاں کی حکمران گزری چاند سلطانہ. آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیجیے. ان کی خاصیت یہی گزری کہ عربی میں، فارسی میں، ترکی میں، کنڑی میں اور مراٹھی میں بہت ماہر تھی. اسی طرح سے دیکھیے عہد مسلم میں ابتدائی تعلیم اگر آپ کو کچھ میسج پوچھنا ہے تو آپ کیا کرو، چیٹ میں ڈال دیجیے. کوئی میسج ہے، سوال ہے تو چیٹ میں ڈال دیجیے، میں اس کو پک اپ کر لوں. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ابتدائی تعلیم جو ہوتی تھی، مبتدی کی ابتدائی تعلیم مسلم عہد حکومت میں، تو سب سے پہلے کیا ہوتی تھی؟ زبانی تعلیم ہوتی تھی. زبانی تعلیم میں بھی کیا ہوتا تھا؟ مبتدی کو پہلے مخارج صحیح ادا کروائے جاتے تھے. مخارج، جس طرح سے کون سی آواز کون سے منہ کے کون سے حصے سے نکالنی چاہیے، عین کہاں سے، عین حلق کے کون سے حصے سے نکالنا چاہیے، دانتوں سے یا کس سے. بڑے ہی بہترین انداز میں مخارج کیا ہے. اب تو کیا ہو گیا بولے تو سب ہوا پہ الفاظ کی باتیں کر رہے. ہاں، اور ہوا پہ باتیں کرتے کرتے ایسا ہو گیا کہ کیا ہے، تو سے طوطا لکھنے کی وجہ تے سے طوطا لکھو بولے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسی طرح سے دو چشمی ہے کی وجہ، کوہنی والا ہے کی وجہ دو چشمی ہے دھڑلے سے استعمال ہو رہا. کسی کا نام نور جہاں ہے تو جیم دو چشمی ہے، الف نون غنا کر لے رہے ہوں. اب وہ جہاں الگ ہے، جہاں الگ ہے نہیں. اس واسطے صحیح پروننسیشن نہیں ہونے کی وجہ سے جہاں کو بھی جہاں پڑھ رہے اور جہاں کو بھی جہاں پڑھ رہے. یہ اسی طرح سے ہدایت ہے سے ہدایت آتا، لیکن ہے اس کو کیا کرے، دو چشمی ہے سے ہدایت لکھ رہے. اب وہ ہدایت سیدھے راستے کی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ شروعاتی اس کی ٹیڑھی ہو رہی. تو اس طرح سے ہم لوگ دیکھتے کہ زبان کے مخارج، بولنے کا اتنا مقصد یہ ہے کہ مسلم عہد میں ابتدائی تعلیم زبان کے مخارج اور تلفظ اور اس کے مرکبات، جیسے بے الف با، بے الف با، اس طرح سے پڑھایا جاتا.
जी थोड़े बच्चे हैं, ज्वाइन हो जाने दीजिए थोड़े, चलो उसके साथ ही शुरू करें। जी जवेरिया फिरदौस, ये लॉन्ग टर्म कोचिंग है। अगर हम पॉइंट वाइज जाएंगे तो क्या होगा बोले तो कई चीजें छूट जाती है हमारे। पॉइंट क्या है, मैं जो नजर से हो सकता वो अहम होगा, तो इस वास्ते बेहतर रहता कि हम पॉइंट वाइज नहीं डिटेल से ही जाएंगे। ठीक है, अब एक मौका मिल रहा लॉन्ग टर्म कोचिंग का तो फायदा उठाइए उससे। पॉइंट वाइज बोले तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि पॉइंट वाइज हम क्यों पढ़ना। कई पॉइंट्स मेरे वास्ते गैर अहम हो सकते, इम्तिहानी नुक्ते नजर से आ सकते, आपकी नजर से भी कुछ ऐसे पॉइंट्स गुजर सकते जो इम्तिहानी नजर से अहम रह सकते, तो तफसील से ही जाएंगे, मुख्तसर में, पॉइंट वाइज नहीं। ठीक है, चलिए मैं कंक्लूड करता हूँ, थोड़े पॉइंट्स बोल दे के। जी इससे पहले भी ये सवाल आया था कि पॉइंट वाइज बोलिए, बोले तो नहीं, बेहतर ये रहता कि हमको मौका मिला एक अच्छे तरीके से जाएंगे। अब एक तो क्या है, आपको भी क्या है हिस्ट्री मालूम हो जाती थोड़ी बहुत, और हम भी आगे बेहतर तरीके से सब्जेक्ट के साथ इंसाफ कर सकते। अब यहाँ पर देखिए बोल रहे ना, आंसर समझ में नहीं आ रहा किसका करेक्ट है, जो लिखने हम आपको मतलब नहीं समझा ये बात आपकी। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अब सब डेफिनेशन सब अपनी अपनी तरफ से दिए, तो वही पॉइंट ऐसा नहीं, डेफिनेशन सबके सही है, नहीं डेफिनेशन सबके सही है, डेफिनेशन जो बोले वो सबके सही है, लेकिन बात क्या है बोले तो पूरी निसाबी किताब में बच्चा माहिर हो जाना यही अकल तरीन इक्तसाब है। अकल तरीन इक्तसाब है अलीफ काफ लाम, अकल तरीन इक्तसाब है बस, समझिए। जी सर। हाँ, मैथ्स में जो जो दिए गए वही अकल तरीन इक्तसाब है। अब सीसी पैटर्न की किताबों की खासियत क्या है बोले तो ये नहीं जी बच्चों को लकीर के फकीर नको बनाओ, आगे भी पढ़ाओ बोल के है बात, है नहीं। इंसाइक्लोपीडिया टाइप का है, एक टॉपिक ले लिए तो कहाँ तक जाता जाने दो ना, वो टॉपिक आप पढ़िए ना। सवाल वो है आपकी इस्तेदाद जितनी है, सोच जितनी है। मिसाल के तौर पर आप बोले थे, आप मुखातिब नहीं है मेरे बल्कि बच्चे हैं, 3rd क्लास का बच्चा है, उसकी क्या इस्तेदाद में, उसकी समझ में क्या क्या चीजें आ सकती बोले, बल्कि वो पढ़ेगा बच्चा, वो है नहीं सर। वही टॉपिक आपको एलाबरेट होते होते ईवीएस ले लीजिए, एलाबरेट होते होते क्या हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारे दादा दादी का नाम पूछ रहे, एक मिनट मुझे कंक्लूड करने दीजिए बात। दादा दादी का नाम पूछ रहे फर्स्ट ईवीएस में 3rd की, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईवीएस में क्या है खानदान उसका फैलाव, उसकी वजह पूछ रहे, फिर उसके बाद माहौल की तरफ 5th की ईवीएस में आ जा रहे। जी आप चैट में डाल दीजिए सवाल, आप चैट में डाल दीजिए। अच्छा सर। और एक है यहाँ पर कंक्लूड करना है, थोड़ा अजान भी हो रही, बात जगह अजान हो रही, यहाँ पे भी इंतजार है अजान होने का। तो अब यहाँ पर देखिए ये मुस्लिम अहद हुकूमत की शोबे तालीम में ये रुझान नुमाया तौर पर नजर आता है कि क्या है, यहाँ पर सेक्युलरिज्म को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई तालीम के वहां पे। यहाँ पर एक खास बात, बंगाल इस मामले में बहुत आगे है कि बंगाल में गैर मुस्लिम भी क्या करते थे बोले तो मदरसों में पढ़ते थे, मदारिस में पढ़ा करते थे गैर मुस्लिम भी। उसी तरह से हमारे तेलंगाना के भी बाज मिनिस्टर्स वगैरह है, वो भी क्या है जामिया निजामिया के पढ़े, जामिया निजामिया हैदराबाद के पढ़े हुए हैं। स्वास्थ्य केसीआर साहब आते से क्या है जामिया निजामिया पे खास तवज्जो दिए। उसी तरह से देखिए
یہ ایک اہم بات ہے کہ آج کے دن کیا ہے، آج ایک الگ خاص فروغ دیا جا رہا ہے کہ کیا ہے مدرسے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پروپیگنڈا کی اپنی ایک نفسیات ہے، وہ بہت زیادہ غلط انداز میں پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اس کو مدارس کے تعلق سے. لیکن مدارس کیا ہے، یہ خاص بات ہم بحیثیت ٹیچر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مدارس سیکولرزم کا جو جھولا ہے، جو پالنا ہے، جو سیکولرزم پلا بڑھا، وہاں پر کیا ہے بولے تو مدارس نے سب سے پہلے سیکولرزم کا تصور پیش کیا. تبھی تو جا کے کیا ہے کئی مسلم اور غیر مسلم افراد کیا ہے مدارس میں پڑھتے ہوئے آئے. آج بھی کیا ہے وہ مدارس قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں جو وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن برا تعصب کا ہو کہ ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کے تحت کیا ہے یہ مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے شہنشاہ اکبر نے تعلیم کی منزلیں طے کی، یعنی کلاس وائز کس طرح سے پڑھیں گے. تو اسی طرح سے شہنشاہ اکبر نے فارسی میں ابتدائی 2 دن طالب علموں کو حروف تہذیب سکھانے کی تجویز پیش کی. اسی طرح سے ایک شیر شاہ سوری جو مغلوں کا بہت ہی بہترین کمپیٹیٹر تھا، شیر شاہ سوری، اس نے بھی کیا ہے مدرسہ شیر شاہ نارنول ضلع پٹیالہ میں بہت ہی بہترین انداز میں وہی شاندار مدرسہ اس نے قائم کیا.